الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور صفاتی ناموں کا بار بار ادا کرنا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کا اطلاق ان تمام دعاؤں پہ بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں اور احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذکر کی تعلیم دی اور ذکر کا جو مقصد بتایا قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ ہماری نماز سراپا ذکر الہی ہے۔ ہم اس کا آغاز اللہ اکبر ذکر سے کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورے ملاتے ہیں، رکوع کی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر سبحان ربی العظیم۔ یہ مکمل جو نماز اور سلام پہ جو ختم ہوتی ہے تو مکمل نماز اللہ کے ذکر کا مجموعہ ہے۔ سب سے بہترین شاہکار ذکر کا نماز ہے۔ تو نماز کے ذریعہ میری یاد کو قائم کرو، تو گویا نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت آپ دیکھیں تو اللہ کا ذکر روح کائنات ہے، یعنی یہ پوری دنیا اسی وقت تک اپنی تمام خوبصورتی اور خوبیوں اور اچھائیوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ اسی وقت قائم رہے گی جب تک اس روئے زمین پر کوئی ایک انسان اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ جب تک اس دھرتی پہ اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جیسے ہی اس دھرتی پہ اللہ کا ذکر لینے والا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، قیامت آ جائے گا۔ تو گویا ذکر اللہ کا ذکر اس کائنات کی روح، اس کائنات کی بقا ہے، کہ اس کائنات کی بقا کا دار و مدار اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے اللہ کے ذکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ سب کو شاداب رہتے ہیں، ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، ان کے دماغ جو ہے وہ آسودہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے انسانی زندگی میں سرور اور کیف بھر دینے والا ہے۔ ایک تو ذکر کی وہ قسمیں ہیں جو ضروری قرار دی گئی ہیں، مثلا اذان اللہ کا ذکر، زور سے اس کو آواز بلند اذان دی جاتی ہے، اور میناروں سے باقاعدہ اللہ کی کبریائی بلند کی جاتی ہے، کامیابی کی دعوت دی جاتی ہے، کامرانی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ بلند آواز سے اور زور زور سے یہ اذان کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں، عام طور پہ اللہ کا ذکر آہستہ کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو کوئی تصویر پڑھنی ہے تو اپنے طور پر اللہ کا ذکر
اسی لیے ذکر کی جو حیثیت ہے وہ فرض کی حیثیت ہے کہ ذکر کرنا فرض اس مواقع میں جہاں پہ فرض ہے۔ ظاہر ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو جن 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہیں تو 5 اوقات میں یہ ذکر الہی فرض ہے۔ اسی طرح ذکر سے مراد خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت انتہائی افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور تلاوت جو ہے وہ بہترین ذکر ہے۔ تلاوت کیسے کریں آپ جانتے ہیں، روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، ایک مقرر کر لینا چاہیے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہے، جتنا جو ہے آسان ہو روزانہ معمول بنایا جائے قرآن کی تلاوت۔ یہ بہترین ذکر ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنا بہترین ذکر ہے۔ اس ذکر سے آپ کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ظاہر ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ اور نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے کیا پوچھ رہے ہیں، تو نماز کے اندر نفلی نمازوں میں تلاوت کرنا، فرائض میں تو جو ہے تلاوت کرنا فرض ہے ہی، اسی طرح نفلی نماز ہے، نفلی نمازوں میں تلاوت کرنا، یعنی تلاوت کا مطلب قرآن پڑھنا۔ تو یہ ذکر کی اقسام ہیں اور ذکر کی مرادات ہیں۔ تو ذکر کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم ترین بات تو یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ جو آیت میں نے پڑھی کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، ذکر کثیرہ۔ کثرت سے ذکر کیسے نصیب ہو، اس کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں، ہم مثلا مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کے وقت، داخلے کے وقت جو دعا ہے وہ ذکر ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو پڑھ لینا۔ جب ہم مسجد سے نکلیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، تو مناسبات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ثابت ہیں ان کو یاد کر لینا۔ مثلا جو ہے وضو سے پہلے کی دعا، اسی طرح وضو کے بعد کی دعا، اسی طرح آپ کے کپڑا پہننے سے پہلے کی دعا، لباس پہننے کے بعد کی دعا۔ تو یہ مختلف جو سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، تو جتنے اعمال ہمارے ہیں بیشتر اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مسنون جو ہے منقول ہے۔ مسنون دعا ادعیہ مسنونہ ان کا نام ہی ہے، تو ادعیہ مسنونہ کی بے شمار کتابیں ہیں۔ مقبول مسنون دعائیں مولانا عاشق الہی گیلٹری کی قابل اعتماد ہے، حوالے کے ساتھ ہے کہ کون سی دعا بخاری میں ہے، کون سی دعا مسلم میں ہے، حوالے کے ساتھ انہوں نے وہ چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا ہے، اسے ہم رکھ لیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک دعا یاد کی جائے، اسی طرح اس کو دہرایا جائے۔ 5-6 مہینے میں وہ ساری دعائیں جو مختلف اوقات میں مختلف مناسبات میں منقول ہیں، مسنون ہیں، وہ یاد ہو جائیں گی۔ تو اس سے ذکر الہی کی بڑی توفیق ملتی ہے، اور اس توفیق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شر سے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو شیطان بھی دور ہو جائے گا، برائی کے ارادے ختم ہو جائیں گے، تو ہر وقت زندگی اللہ کے ذکر سے منور رہے گی، پرسکون رہے گی، اور بہترین زندگی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اللہ کے ذکر کے فوائد میں روزی کا بڑھ جانا بھی ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے وہم و گمان جو ہے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس واسطے ہم معمول بنائیں کہ اللہ کی کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نمازیں قائم کریں، تلاوت کریں، اور جو اذکار مختلف اوقات میں منقول اور مسنون ہیں ان کو یاد کر کے پابندی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم ذاکر ہوں، اللہ کے ذاکرین میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے.